تو یہ محبت ہے. میں جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اتنے لوگ آئے ہیں، سنتے ہیں میری باتیں. میں اللہ کے فضل سے ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ہمارے ادب گزار، محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، یہ اکثریت یہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو ہمارے مرید نہیں ہیں، اور ان کی بھی ایک تعداد ہوگی. میں جانتا تو نہیں ہوں، مجمع چونکہ بہت زیادہ ہے اور کئی مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوں گے. تو بات وہ ہوتی ہے جو خلا میں بھی وہی ہو اور ملا میں بھی وہ ہو، خلوت میں بھی ہو، جلوت میں بھی بات ایک ہو. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے ولایت کی، میں ایک کوشش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس روایت کو اپنے آپ پر فٹ کر رہا ہوں، معاذ اللہ، میں ایک گناہگار آدمی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں. میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑے شیخ اور ولی اللہ اور یا اللہ سلسلہ نقشبندیہ کا بہت بڑا پیر، سرخیل سلسلہ نقشبندیہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت کی 3 نشانیاں جو اس میدان کا ہے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی اے میرا پیر پانی نو دودھ بنا دیتا. یار ایک کوئی گل تو نہیں نا، اج کل وہ بھی پھرنے پہ جڑے چنگے پلے دودھ نو پانی بنا دیں. تیرے پیر کیڑی کمال کر دیتی، چنگا پلا دودھ ہوندا ہے انہوں پانی بنا دینا، وہ چاہ ہی نہیں بنتی. اینا گلاں تے پیراں نوں نہ چیک کرو. پیر کو آپ نے چیک کرنا ہے تو اللہ کے تک پہنچانے میں، بارگاہ رسالت تک پہنچانے میں. دیکھیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حاضری ہے، اللہ کی جناب میں اس کا کتنا مقام ہے، کتنا آگے ہے، یہ آپ دیکھیں. کیا بات میں کیا کہہ رہا تھا؟ بہاؤالدین نقشبند نے کہا 3 نشانیاں. ایک یہ کہ جب تو اس کے چہرے کو دیکھے گا تو دوبارہ دیکھنے کی آرزو پیدا ہوگی. دوسری بات، جب وہ بات کرے گا تو بات لوگوں کے دلوں میں اترتی جائے گی، لوگ اس کو قبول کرتے جائیں گے. تیسری بات جو میں نے کہی، کیونکہ میں یہ باتیں نہ سناتا تو وہ 3 باتیں پوری نہ ہوتی. تیسری بات یہ کہ اس کی خلوت اور جلوت میں ایک گفتگو، یہ نہیں کہ اندر اور باہر اور نہیں، ایک بات ہے. تو میں بحمد اللہ اور 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، لیکن یہ چیز میں کوشش کرتا ہوں آخری بات میں کہ خلوت اور جلوت میں کم از کم ایک ہی بات ہو. میں خلوت میں بھی توحید کا درس دیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی دیتا ہوں، بچوں کو، اہل خاندان کو، جہاں تک میرا اثر ہے. تو ام العقائد، راس العقائد توحید ہے. آج کل توحید کو بیان کریں تو خاص طور پر ہمارا طبقہ وہ کہتا ہے کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. معاذ اللہ، اہل سنت کو آپ نے منکر توحید سمجھ لیا ہے. اگر جو توحید کا منکر ہے وہ تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں گزارش کروں بہت توجہ سے سنیں، میری پنجابی بھی چلے گی، اردو بھی چلے گی، عربی بھی چلے گی، فارسی بھی چلے گی. موقع موقع پر بات آتی ہے، یہ ذوق کی بات ہوتی ہے. میں بناوٹ کا، ریاکاری کا قائل نہیں ہوں. آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر کوئی ریاکاری کی رمق ہے تو مجھے معاف فرمائے اور مجھے اس عیب سے مبرہ فرمائے. تو
کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ تک پہنچائی جائے جو ہمارے سلف کا ورثہ ہے. تو جو توحید کا منکر ہے وہ کافر ہے. آپ بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اور جب نہیں بنایا تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا اللہ نہیں تھا؟ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ وہ تو غنی عن العالمین ہے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے اس میں. لیکن اس نے چاہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، کوئی ایسی مخلوق ہو پیدا کروں کہ میں پہچانا جاؤں کہ میں ہوں کون. فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا. میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو مخلوق کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنا عرفان دینے کے لیے. بولے کیوں پیدا کیا؟ اپنا عرفان دینے کے لیے کہ میں کیا ہوں. دیکھیں، آپ سب کا جسم ہے، ہم ایک دوسرے کا تعارف کرا سکتے ہیں لفظوں میں، بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں. وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ نہ کسی کو ملے گا، نہ ہاتھ ملائے گا، نہ سامنے آئے گا، تو پھر تعارف کس طرح ہوگا؟ میرے ایک ربائی یاد آ گئی، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا. کتنا کریم ہے، دیتا وہی ہے، لیکن بادل کو درمیان میں لے آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے بندے یہ بادل تجھے دے رہا ہے. قطرے تو بادل سے برستے ہیں نا. حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، یہ نہیں دکھا کہ میں دے رہا ہوں، جو ہم ہاتھ دیکھیں اس کا نہیں، اس کو حائل کرتا ہے، درمیان میں لے آتا ہے اور اس سے برساتا ہے، اور لوگ بادل کو دیکھتے ہیں کہ یہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ دے رہا ہے. حائل کیا ابر کو، لوگ تو دکھا کر دیتے ہیں نا. آج کل دیکھیں ٹی وی میں دیکھیں، بڑے سے بڑا منصب پر جو فائز ہو، صدر صاحب ہوں، گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، سیاسی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ چیک دیتے ہیں. بڑے بڑے تاجر حضرات پہلے چیک پکڑ کر دیکھتے رہتے ہیں کیمرے کی طرف، اور اسے کہتے ہیں کیمرہ، کیمرے والے کو کہتے ہیں کیمرہ، تاکہ تصویر کھینچے، صبح اخبار میں جنگ میں نوائے وقت میں آئے کہ میں اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ دے رہا ہوں. دکھا کر دیتے ہیں، لیکن اصلی سخی نہیں ہے نا. اصلی سخی نہیں ہے، یہ جھوٹے سخی ہیں. اصلی داتا کو دیکھا کہ حائل کیا ابر کو، دینے کے وقت بادل کو حائل کیا، وشکار کے نیا بدلا، دکھا کر نہیں دیا. سامنے دیکھ، یاد کر کے نہیں دیتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. اسباب کی آڑ دی، اٹھا کر نہ دیا. بیٹھے سارے تاجر بھی بیٹھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے، یہ سارے خوش ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ اسی جناب بینک وچ کام کرتے ہیں، بس تنخواہ اللہ سانو مل جاندی ہے، سرکار دیندی ہے.